اللہ کو کسی نے جب دیکھا نہیں ہے، ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ نور ہے اور نور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ قرآن کہتا لا تدرکہ الابصار، اللہ تبارک و تعالی کو تمہاری نگاہیں نہیں پا سکتی ہیں، ہاں اللہ تعالی تمہیں پا لیتا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، اللہ تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہے، اللہ سے تم مانگتے ہو، اللہ تمہاری مرادیں پوری کرتا ہے۔ وہ ایشور ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، کہ وہ اللہ ایسا بے مثال ہے کہ کوئی چیز اس کے جیسی ہے ہی نہیں ہے۔ اسی کو آپ دیکھیں گے سویتاچر اپنشد ہے، جس میں کہا نتسیہ پرتیما استی یسیہ ناما مہدشا، کہ اس ایشور کی کوئی روپ نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ بڑا ہے، وہ ایسا ہے جو سنسار اس کے قبضے میں ہے، لیکن کوئی مثال اس کی پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ ایسا ایشور ہے، وہ ایسا رب ہے، وہ گاڈ ہے۔ اور اسی ایشور نے کائنات کی رچنا کی، انسان کو بنایا، اور انسانوں کو کیسا بنایا؟ انسان آج مانو کا دشمن ہو رہا ہے، مانوتا گر چکی ہے۔ اقبال نے کہا کہ انسانیت کا جسم زخموں سے چور ہے، انسانیت کا جسم زخموں سے چور ہے، دنیا تلاش میں ہے کہ انسان کدھر گیا۔ ایک بزرگ کو لوگوں نے دیکھا کہ دن کے اجالے میں ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے اور جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ دن کے اجالے میں آپ اس روشنی اور چراغ کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے پشوؤں سے تنگ آ گیا ہوں، میں انسانیت کی تلاش میں نکلا ہوں، مانوتا کی کھوج میں نکلا ہوں، اور انسان کہاں ہے؟ اس لیے انسانیت کو پانے کے لیے، انسانیت کو سیکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان دھرم کا پابند بنے، اور وہ دھرم جو دھرم ایشور کے طرف سے آیا، جو آپ کو صحیح مارگ دکھاتا ہے، صحیح انسانیت کا پاٹھ پڑھاتا ہے، جو پریم کی بھاشا سکھاتا ہے اور ایک دوسرے کو ایشور کا بندہ قرار دیتا ہے۔